میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے اس کے لیے چھوٹی سی آیت کریمہ جو ہے نا ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب رانا اعجاز صاحب تلاوت فرمائیں. ایک چھوٹی سی آیت آپ تلاوت فرما دیں تاکہ بسم اللہ کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے باعث مسرت ہے. آج کے دن ہمارا ملک پاکستان ایٹمی قوت بنا اور اسلامی ممالک میں یہ پہلے نمبر پر ہمارا ملک تھا اور دنیا کے 7ویں نمبر پر ایٹمی قوت بنا. تو اس لحاظ سے یہ آج کا دن جو 28 میں یہ ہمارے لیے بلکہ ہر پاکستانی کے لیے بہت ہی خوش آئین ہے اور ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے. اس لحاظ سے ہم اگر کسی بھی پارٹی سے کسی بھی سیاسی یا ایسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی یہ ہم سب کے لیے ہے اور ہمارے لیے قابل فخر ہے. تو ہم ہر سال اس دن کو 28 مئی کو بڑے اچھے طریقے سے منعقد کرتے ہیں اور آپ سب دوستوں کو وہاں دعوت بھی دیتے ہیں. لیکن آج چونکہ ماحول ایسا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم جو ہے نا ایک میٹنگ کے مناسبت سے کریں اور تاکہ اپنی اس خوشی کو ہم سیلیبریٹ کر سکیں. تو آج کی مناسبت سے میں سب سے پہلے جو دعوت دینے والا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہیں دوست اپنے ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب وہ کینیڈا سے تشریف فرما ہیں. اسی طرح ممتاز ہوترا صاحب ہیں وہ بارسلونا اسپین سے تشریف رکھتے ہیں. اس طرح سے ہم نے کچھ چند دوستوں کو دعوت دی ہوئی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. میں ان کو ایڈمیشن دے رہا ہوں ایڈمٹ کر رہا ہوں. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر جمیل ہاشمی سے. باقی سب دوست آپ ایک دوسرے سے متعارف ہیں تو چونکہ سہوترا صاحب اور ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب جو ہیں وہ آپس میں ناشنا تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کا تعارف کرا دیا جائے. ڈاکٹر صاحب جو ممتاز سہوترا صاحب ہیں یہ اسپین میں ہوتے ہیں اور جرنلسٹ ہیں اور سماجی کارکن ہیں اور ان کی وائف جو ہے ایک ویلفیئر تنظیم چلا رہی ہیں لیڈیز کے حوالے سے. بڑا اچھا کام کر رہی ہیں وہاں اسپین میں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بسم اللہ کریں اور آج کی مناسبت سے بات کریں. ممتاز ہوتا صاحب آج یوم تکبیر کی مناسبت سے آپ مختصر اپنا بات کریں کیونکہ آپ تو صحافی ہیں بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم کا جو ہے نا خیال رکھیے گا. تو بسم اللہ کریں. جی زبیر رشید صاحب بہت شکریہ. اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیجیے گا. کچھ لوگ نئے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا 1 منٹ اپنا تعارف بھی کرا دیجیے گا پلیز. سر میرا نام جس طرح بتایا ہے زبیر رشید صاحب نے ممتاز سوترا ہے اور میں بارسلونا میں 17 سال سے مقیم ہوں اور شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں اور کام کر رہے ہیں ہم پیس پہ. ایک تنظیم ہے پیام امن اسپینش میں منساخ دے پاس اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اسی کام کرنے پر 2 گولڈ میڈل میری مسز کو ملے ہیں. ایک کینیڈا سے وہ تنظیم ہے نیلسن منڈیلا صاحب اس کے سرپرست ہیں. ایک انہوں نے دیا ہے اور ایک پاکستان سے ملا ہے اور ہم پیس پہ ہی کام کرتے ہیں اور فیامہ کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ مختصر سا تعارف ہے. جی بسم اللہ کریں. زبیر شریف صاحب سب سے پہلے تو آج میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یوم تکبیر کے حوالے سے کہ آج ہمارا وطن پاکستان 28 مئی 1998 کو ایک ایٹمی طاقت بنا. میں یوم تکبیر کو دراصل یوم بقا، یوم استحکام، یوم وفا، یوم تجدید سلامتی سے مسنوب کرتا ہوں. آج کے دن کو میں کہتا ہوں کہ آج یوم فتح ہے، یوم یکجہتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پاکستانی کار راز میں اترتا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. نعرہ تکبیر جتنی بار بھی بلند کیا جائے
काम है, क्योंकि अल्लाह की भी रियाई बयान करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है, तो हमें ये विर्द हमा वक्त करना चाहिए। तो आज मैं जो हमारे मुस्लिम पाकिस्तान और नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, और दरअसल ये बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत जो थी ये 1983 में ही हासिल कर ली थी। इस वक्त एटमी धमाके करने का फैसला भी किया गया, लेकिन अफगान जंग के बायस जनरल ज़िया-उल हक ने इसे मुलतवी कर दिया था। और वो तारीखी दिन भी हमें, वो तारीखी अल्फाज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के याद हैं, क्योंकि हमारे दोस्त इससे पहले डॉक्टर मोहम्मद जमील हाशमी साहब, राना इजाज साहब और डॉक्टर जहांगीर साहब ने इतने मुख्तसर अंदाज में इसको बयान किया है कि हम वो ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके अल्फाज ही हमारे लिए काफी हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा था कि वो उनके तारीखी अल्फाज थे कि घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। तो 1973 में ही मशरकी पाकिस्तान की लियादगी के बाद ही पाकिस्तानी हकाम ने यह सोचना शुरू किया था कि इंडिया से मुकाबले के लिए एटमी हथियारों का असूल जरूरी है। जब 1974 में इंडिया ने एटमी धमाके किए ज़ुबैर शरीफ साहब, तो इस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको नागजीर करार दिया और कहा कि पाकिस्तान हर सूरत एटम बम बनाएगा, चाहे घास ही क्यों ना खानी पड़े। लेकिन इसकी तामील मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त के वजीर आजम थे उन्होंने की, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और वाकया ही दरख्त पौधा कोई लगाता है, फल उसका कोई खाता है। तो इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी और उसकी तकमील जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने की। तो इस हवाले से जो मुस्लिम लीग के सारे वर्कर हैं, कारकुन हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उनके कायदीन ने इतना बड़ा इक़दाम किया। तो यही कहूंगा माशाल्लाह कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे और हम इसकी बका और सलामती के लिए हमेशा कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।